السلام علیکم، ویلکم ٹو احفاظ ایجوکیشنل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نشٹا 3.0 FLN ماڈیول نمبر 10 کے تمام کوشچن سالو کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، شکریہ۔ پہلا سوال ہے، کلاس روم کا کون سا مشغلہ ابتدائی عمر کے بچوں کے فروغ کے لیے مناسب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نئے تصورات کو رفتہ رفتہ متعارف کرانا۔ اگلا سوال، ایک اسکول قائد کی صفت جو بنیاد مرحلے کی آموزش کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کا صحیح جواب ہے حاکمانہ رویہ۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مندرجہ کیا چیز گھر پر آموزش سے وابستگی قسم میں شامل نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر والدین ناخواندہ ہیں تو ان کے ساتھ امتیاز برتیں۔ اگلا سوال، بنیادی خواندگی و عادات شناسی کو مستحکم کرنے کی خاطر اسکولی قیادت کے لیے کون سا ماڈل مناسب نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تعلیمی قیادت۔ اگلا سوال، تدریسیاتی قیادت مہارت کا ایک جامع شعبہ ہے جس کے قائد میں مندرجہ خوبی ہونی چاہیے۔ اس کا صحیح جواب ہے 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کارآمد تدریسیات کا گہرا علم۔ اگلا سوال، تدریسیاتی قائدین کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ اسکول کے تمام اعمال کے، اس کا صحیح جواب ہے مرکز میں بچہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، تدریسیاتی قائد کا رول ہے کہ وہ چاروں آپشن میں سے صحیح آپشن ہے اساتذہ کو بچوں کے لیے مختلف تدریسیاتی مشقوں کی تعلیم دے۔ نیکسٹ کوشچن، مندرجہ کون سی تدریسیات 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مطابقت نہیں رکھتی؟ صحیح آپشن ہے سقراطی مذاکرات۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مندرجہ میں کون سا تصور اسکولوں میں بنیادی خواندگی و عادات شناسی قیادت میں مطابقت نہیں رکھتا؟ اس کا صحیح آنسر ہے سماج اور والدین کے ساتھ تعاملات نہ کرنا۔ اگلا سوال، ایک قائد کا 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایک مثبت اور لچکدار ذہنیت۔ اگلا سوال، گریڈ 3 بچوں کی آموزشی سطح کا اہم مرحلہ ہے کیونکہ اس میں منتقلی ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آموزش سے مطالعہ سے، مطالعہ سے آموزش کی جانب۔ نیکسٹ کوشچن، مندرجہ ذیل میں کون سا بنیادی خواندگی و عادات شناسی ترقیاتی مقصد نہیں ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے بچے مؤثر پڑھنے والے بن سکیں۔ اگلا سوال، اسکول قائد پری اسکول اساتذہ کے ساتھ کس طرح مؤثر تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ کریکٹ آپشن ہے اساتذہ کے ساتھ بچوں کی ترقیاتی ضروریات کے بارے میں تبادلہ خیال اور منصوبہ بندی کرنا۔ نیکسٹ کوشچن، مندرجہ ذیل میں کیا چیز تدریسیاتی قیادت کے خاکے کا حصہ نہیں ہے؟ صحیح آپشن ہے سائنس کی لیبارٹریوں میں تجربات کی قیادت کرنا۔ اگلا سوال، ایک اسکول قائد کو 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا اندازہ قدر کرنا چاہیے تاکہ اس کا صحیح آنسر ہے ان کی قوت، ضروریات اور دلچسپی کا جائزہ لیا جا سکے۔ اگلا سوال، اسکول بچوں کی تعلیم 3 مختلف خاندانوں کو کیسے شامل نہیں کر سکتے؟ اس کا صحیح جواب ہے طلبہ کو گھر کے لیے تفویضی کام دے کر۔ نیکسٹ کوشچن، تدریسیاتی قیادت کا مثبت اثر پڑتا ہے؟ صحیح جواب ہے بچوں کی آموزشی استعداد پر۔ نیکسٹ کوشچن، بچے میں منطقہ کی صلاحیت آسان عددی تصورات کا روزمرہ زندگی میں اطلاق کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بنیادی عادات شناسی۔ اگلا سوال، متن کا درستگی رفتار، اظہار کے ساتھ مطالعہ اور اقتباس ما سوالہ سمجھنے کی استعداد جس سے بچہ متن کے معنی اخذ کر سکتا ہے کہلاتی ہے مطالعہ کی روانی۔ اگلا سوال، ایک اسکول قائد 3 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کو کس طرح مشغول کر سکتا ہے؟ صحیح جواب ہے کھیل پر مبنی تدریسیات کے ذریعے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، مواصلات کی قسم وابستگی میں شامل ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے والدین کے ساتھ معینہ اوقات میں بچوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنا۔ نیکسٹ کوشچن، نظری یا ویژن کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نظریے کا کوئی مخصوص نظام الاوقات نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، کون سی مہارت داخلے کی مہارت سمجھی جاتی ہے
جس سے ایک بچہ باضابطہ اسکولنگ کے عمل میں داخلہ پاتا ہے؟ صحیح جواب ہے بنیادی خواندگی اور عادات شناسی کی مہارتیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سی خصوصیت ایڈیپٹیو قائد کی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لوگوں کی بات نہ سننا۔ نیکسٹ کویشچن، مشترکہ قیادت کی ایک خصوصیت ہے؟ صحیح جواب ہے بامانی اعتماد پیدا کرنا اور شراکت داروں کے درمیان احترام۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، صبح اسکول پہنچنے کے وقت کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے درجے کے استاد کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ صحیح جواب ہے بچوں کے لیے ان کی آمد کے معمول کے مطابق کوئی کام کرنا، جیسے گروپ ریڈنگ، تاکہ وقت پر پہنچنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نیکسٹ کویشچن، مندرجہ ذیل میں کیا چیز تبدیلی لانے والی قیادت کے لیے درست نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مالی بندوبست۔ اگلا سوال ہے، اس اصطلاح کی نشاندہی کریں جسے اسکول میں ایک بچے کی پیش رفت میں آموزش کی کمی کو پورا کرنے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح جواب ہے آموزش میں بتدریج ہونے والی خامی۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کون سی قسم اسکول، خاندان، سماج کے درمیان وابستگی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شراکت داری۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، بنیادی خواندگی و عادات شناسی کے سیاق میں ایک بالغ اور بچے کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ صحیح جواب ہے خوف سے پاک اور مسرت بخش۔ نیکسٹ کویشچن، قیادت کے کون سے ماڈل میں بچوں کے ثقافتی اور لسانی پس منظر کی بنیاد پر اسکولی سرگرمیوں کو مرتب کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے ماحول مخصوص قیادت۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، جو قائد اسکول والدین کے مؤثر تعلق میں یقین رکھتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح جواب ہے سبھی والدین اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بنیادی خواندگی و عادات شناسی کے سیاق میں اسکولی ترقی کے منصوبے کے لیے کیا بہت ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کی ترقیاتی ضروریات کے لیے منصوبہ بندی۔ اگلا سوال ہے، شراکت دار کے ساتھ اشتراک کے عمل سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طالب علم کے آموزش ماحصل کے تئیں مشترکہ جواب دہی کے لیے۔ اگلا سوال، 3 سے 9 سال کے بچوں کی آموزش کے انداز قدر کی ایک مناسب حکمت عملی یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب ہے بچوں کی مختلف سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ اگلا سوال، اگر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے اور ایسا کرنا اسے آرام دہ لگتا ہے تو اسے، اس کا صحیح جواب ہے اس کی ترجیح کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ لاسٹ کویشچن، اساتذہ کو نئی معلومات فراہم کرنی چاہیے اور اسے ان سے مربوط کرنا چاہیے جو، اس کا صحیح آنسر ہے بچے پہلے سے جانتے ہیں۔